بسم اللہ الرحمن توکلت ان عبد لا يموت ابدا واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الارضین والسماوات في ستة ايام هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني الطهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یارد علی الحوض صلوات. اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے جتنے جتنے قدم چل کے صفحہ اضافت پرسہ لینے آئے ہیں، ہر ہر قدم پر اجر جزیل پانے کے لیے درود کر دیو پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. امام زمان جل فرجہ الشریف کی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے درود کر دیو پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. ارواح معصومین کے سلوات کے لیے احتراماً کی طرح خدمت کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ سلوات کرتی ہوں. دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. خدا ہمارے میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے محرومین کے لیے، بالخصوص بانیان صفحہ حضا کے محرومین کے لیے خدا توشہ آخرت کا فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. پروردگار عالم حضرت علیہ السلام کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ نازلی کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے. پروردگار عالم اس حکمت کے صدقہ میں، عالم اس طہارت کے صدقہ میں جتنے بھی مومنات جہاں جہاں ذکر شبیر میں جمع ہیں، جو جو حاجت لے کے جس جس منزل پہ حاضر ہیں، خالق مطلق ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. بالخصوص جو اس دربار حسین میں اس منزل پر امام حسین کے روضے کی شبیہ کے محضر میں حاضر ہو کر پرسہ پیش کر رہے ہیں، خدایا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، تمام دعاؤں قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کی تاجر ظہور، حفظ و امان کے لیے درود کر دیو محمد و آل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. شکریہ. نبی اکرم کا فرمان علی شان
جو نبی اکرم نے اپنی وصیت کے طور پہ اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں محمد تم میں دو کراکر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی آل محمد اور قرآن وہ وسیلہ ہے جو اس سے متمسک ہو جاتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ قرآن واضح اور بدیع ہے، وہ کتاب کی جو بین دفتین دو جلدوں کے درمیان موجود ہے، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک، جو دفتین کے حصر میں محصور ہے وہ قرآن ہے۔ اور اہل بیت کون کون ہیں؟ خود حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من الاہل البیت، یہ اہل بیت کون ہے کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ میرے رسول نے فرمایا میری اہل بیت فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ انا اسکن فی بیتک، میں بھی تو آپ ہی کے گھر میں رہتی ہوں، انا زوجتک، میں آپ کی زوجہ ہوں۔ فرمایا بلا شک انت زوجتی وتسکنی فی بیتی، تو میری زوجہ ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، مگر میرے اہل بیت یہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ ہوں اور آپ کے اہل بیت میں نہیں؟ فرمایا نہیں عائشہ، مشکل یہ ہے کہ اہل بیت میرے رشتہ دار نہیں ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو زہرا کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ یہ فقط میرے رسول نے نہیں بلکہ حدیث قدسی میں خود خدا نے بھی یہی بتایا ہے۔ حدیث قدسی وہی حدیث کسا کی لفظیں ہیں کہ اب رسول خدا نے ان چار افراد کو علی و بطول و زہرا حسن و حسین چادر کے نیچے جمع کیا اور فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، پروردگارہ یہی میری اہل بیت ہیں۔ ادھر خدا نے بھی بزم قدسی میں کہا اے میرے فرشتوں، اے میری آسمانی مخلوق، سنو میں نے سب کچھ خلق کیا تو ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، جبرائیل نے پوچھا یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ نہیں فرمایا یہ فاطمہ ہے یہ محمد ہے، فرمایا نہیں یہ فاطمہ ہے یہ محمد نہیں، توجہ کریے گا، فرمایا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ جیسی ہستی کا تعارف اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اگر توحید کرا رہی ہے تو فاطمہ کی نسبت سے کرا رہی ہے، فاطمہ کی نسبت سے کرا رہی ہے۔ بطول عذرا وہ ہستی بالا ہے کہ جس کو خدا نے وہ بطول بنایا ہے کہ جزو رسالت بھی ہے، وجود رسالت کا حصہ بھی ہے، وجود رسالت کا حصہ بھی ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ جیسی خدا نے کوئی خلق نہیں کی، جس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بنایا ویسا ہی اللہ نے زہرا جیسا کوئی نہیں بنایا۔ جب تک قرآن اور اہل بیت کا تعارف نہیں ہوگا انسان ان سے تمسک نہیں پا سکتا۔ اور تمسک کیا ہے؟ تمسک ہے ان سے جڑ جانا، ان سے وصل ہو جانا، ان کی ذات کو اپنے وجود پہ اوڑھ لینا، یہ تمسک ہے۔ اور یہ منزل توجہ کریے گا، تمسک ہے، اور یہی تمسک انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔
انسان کو ہدایت سے منسلک رکھتا ہے۔ خدا کی ذات نے بطول عذرا کو اتنا عرفہ و اعلیٰ بنایا کہ ان جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ساری عورتوں میں 2 عورتوں کو بطول قرار دیا، بیٹے 2 عورتوں کو بطول قرار دیا، ایک عیسیٰ کی ماں مریم کو، ایک جناب زہرا کو۔ ایک عیسیٰ کی ماں مریم کو، ایک جناب زہرا کو، مگر فرق ہے عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے مگر بنسبت زہرا کوئی تناسب نہیں ہے۔ کجا زہرا کی عصمت، کجا زہرا کا بطول ہونا، کجا مریم کا بطول ہونا۔ جناب مریم پاک ہے، پاکیزہ ہے، بطول ہے، مگر جناب زہرا سے تناسب نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی جیسے عیسیٰ نبی ہے، میرے مصطفیٰ بھی نبی ہے، جس طرح عیسیٰ کی نبوت اور میرے محمد کی نبوت کا آپس میں کوئی تقابل نہیں، کوئی تناسب نہیں، ایسے ہی زہرا کے بطول ہونے کا اور مریم کے بطول ہونے کا کوئی تناسب نہیں۔ میرے محمد کی نبوت کا صدقہ ہے عیسیٰ کی نبوت، فاطمہ کے بطول ہونے کا صدقہ ہے مریم کا بطول ہونا۔ خدا نے جتنا تناسب اور فاصلہ ابراہیم حضرت عیسیٰ میں اور مصطفیٰ میں رکھا، اتنا ہی جناب مریم میں اور جناب زہرا میں رکھا۔ مثال دو، تمثیل پیش کر، ہر بندے نے تائید میں ہاتھ اٹھایا ہے، ہر بندہ دعا بھی دے۔ عیسیٰ بسر ہے جناب مریم کا، مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، مریم کا بیٹا ہے بولو عیسیٰ، اللہ کا نبی ہے۔ اور زہرا وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ مجھ محمد کی ماں ہے۔ جتنا عیسیٰ اور مصطفیٰ میں فرق ہے، اتنا ہی عیسیٰ کی ماں اور محمد کی ماں میں فرق ہے۔ صلوات بھاجی ور محمد و آل نہیں، آپ کی صلوات آپ کے معیار کے مطابق نہیں، آپ کا معیار سے بہت بلند ہے۔ بلند صلوات ور محمد و آل اللہ۔ بس جناب زہرا مرکز اہل بیت، جو جناب زہرا سے جڑتا ہے وہی اہل بیت ہے، جو جناب زہرا سے جڑتا ہے وہی اہل بیت ہے۔ ہاں کچھ اصحاب ہیں جن کا خون کا رشتہ اہل بیت سے نہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ ان میں ایک سلیمان ہے کہ جس کے لیے فرمایا سلیمان منا اہل بیت، سلیمان بنی ہاشم سے نہیں مگر ہم اہل بیت سے ہیں۔ حضرت ابو ذر کے لیے کہا ابا ذر منا اہل بیت، ابو ذر ہم اہل بیت سے ہے۔ مقداد کے لیے کہا مقداد منا اہل بیت، عمار یاسر کے لیے کہا عمار منا اہل بیت۔ توجہ کریے گا، یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا یہ منا اہل بیت ہیں۔ توجہ کرنا، خدا کی قسم، چونکہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کو اہل بیت کی سند ملی، باقی صحابہ کہاں پائے گئے، مگر ان کو جب بھی تاریخ کے پیرائے میں دیکھے گو، کسی کو در زہرا پہ جھاڑو دیتا پاؤ گے، کسی کو زہرا کا پانی بھرتا پاؤ گے، کسی کو علی علی کرتا گلیوں میں ولایت کا مبلغ پاؤ۔ چونکہ یہ زہرا سے جڑے ہیں، چونکہ یہ مخدومہ سے جڑے ہیں نا، تو اس لیے یہ اہل بیت۔ ایک درود کہا دیگر محمد و آل محمد۔ بس رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا، اگر ان سے تمسک رکھا، ان سے جڑے رہے تو گمراہی نہیں ہوگی،
گمراہ ہے تو دو ہی سبب ہے، پہلا قرآن سے دوری، دوسرا اہل بیت سے دوری۔ اے امت مسلمہ، آج بھی قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لو، گمراہی سے نکل آؤ گے۔ یہ جادہ حق ہے، یہ مینارہ نور ہے، منارہ ہدایت ہے، استارہ ہدایت ہے، قرآن اور اہل بیت۔ اور خدا کی قسم، قرآن اور اہل بیت وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ جو دونوں ایک جیسی ہیں، جن کو میرے محمد نے ثقلین کہا ہے۔ ثقلین تسنیہ ہے، یعنی دو وزنی چیزیں، دو وزنی چیزیں۔ جیسے دو نمازوں کو چھوڑ کے ظہر اور عصر کو ظہرین کہا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو مغربین کہا جاتا ہے، ایسے دو شکل کو میرے محمد نے ثقلین کہا۔ یعنی جیسے قرآن ہے ویسے ہی اہل بیت ہے، جس طرح قرآن پاک ہے ویسے اہل بیت پاک ہے، جس طرح قرآن نور ہے ویسے ہی اہل بیت نور ہے، جس طرح قرآن میں عیب ہے ایسے ہی اہل بیت میں عیب ہے، جس طرح قرآن خطا نہیں کر سکتا ویسے ہی اہل بیت بھی خطا نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن سے خطا نہیں ہو سکتی ویسے ہی اہل بیت سے خطا۔ یہ دونوں ہدایت کے لیے ہیں، بشریت کی ہدایت کے لیے، قرآن اور اہل بیت۔ میں رسول اللہ لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ یعنی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ کہیں، نہ اہل بیت وہی کہیں گے جو قرآن میں ہوگا۔ فقط اتنا نہیں، قرآن وہی ہوگا جو اہل بیت کریں گے۔ یہ چادر لے کے سوئیں گے تو بھی آیت آئے گی، یہ مل کے گھر سے نکلیں گے تو بھی آیت آئے گی، یہ انگوٹھی زکات میں دیں گے تو بھی آیت آئے گی، یہ روٹیاں خیرات میں دیں گے تو بھی صورت آئے گی۔ ایک صلوات بھری ہو اہل بیت کے ساتھ۔ اس لیے چونکہ یہ قرآن اور اہل بیت وجود میں ایک ہے، اس لیے ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ اہل بیت سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو کہاں سے حل کیا، تو اہل بیت فرماتے قرآن سے، قرآن سے۔ ہر مسئلے کا حل اہل بیت قرآن سے بتاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، دعوی قرآن ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ اسی دعوے کے تحت اہل بیت ہر چیز قرآن سے نکال کے امت کو دیتے ہیں۔ توجہ کریے گا، حضرت عمر کی حکومت کا زمانہ، عمر خلیفہ ہے، بادشاہ ہے مسلمانوں، بصرہ کا رہنے والا ایک قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے عمرے کے لیے۔ مدینے کے بحر سے گزر ہوتا ہے، مدینے کے باہر پڑاؤ ہوتا ہے۔ کچھ زائرین زیارت روز رسول کو جاتے ہیں، پہلے زیارت کریں گے پھر کعبہ کی طرف جائیں گے۔ پڑاؤ شہر سے باہر ہے، دو مختلف قبیلے ایک ہی سفر میں ہم آئیں گے، ایک ہی قافلے میں شامل۔ ایک خیمے میں ایک عورت کی موجودگی میں، ایک بھائی کی موجودگی میں، دو عورتوں کے ہاں یک وقت دو بچے جنم لیتے ہیں۔ ایک خیمے میں دو عورتوں کے ہاں ایک وقت میں دو بچے بھی یک وقت جنم لیتے ہیں۔ پہلا بچہ دنیا میں آتا ہے، دائی کپڑے میں لپیٹتی ہے، لپیٹ کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری عورت بچہ جنمتی ہے، دائی کپڑے میں لپیٹتی ہے، لپیٹ کے رکھ کے ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب پلٹ کے پیچھے دیکھتی ہے بھول جاتی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوچتی رہتی ہے کہ یہ اس کا ہے، نہیں یہ اس کا ہے۔ پریشان اب حال دیکھتی ہے تو ملتا نہیں، کہتی چلے ان سے بات کرتی ہوں۔ ان دونوں عورتوں سے جو ابھی بچہ پیدا کر کے درد زہ کی تکلیف سے نجات پا چکی ہے، ان دونوں کو مخاطب کرتے، میری بہنوں مجھ سے ہوگی یہ غلطی، میں تمہارے بچوں کو خلط مل کر چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا بچہ کون سا ہے، تمہارا بچہ کون سا ہے۔
دونوں یک زبان پوچھتی ہیں، دونوں لڑکے ہیں؟ کہ نہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ایک بچی ہے ایک بچہ۔ وہ دونوں کہتی ہیں نہیں، بچہ ہمارا ہے، بچی ہماری نہیں۔ بچہ، وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے بچہ۔ اب دھائی پریشان، بات خیمے سے نکل کے قافلے میں پہنچی، دونوں قبیلے والے آمنے سامنے تلواریں بے نیام۔ وہ قبیلہ کہتا ہے لڑکا ہمارا، وہ قبیلہ کہتا ہے لڑکا ہمارا۔ اب جب تلواریں بے نیام ہوئی، ایک بزرگ آگے بڑھا، اس نے کہا بھائیو، جہالت کا زمانہ نہیں، اسلام کے جوان نور کا زمانہ ہے، آپس میں الجھو نہیں، مدینہ چلتے ہیں، حاکم مدینہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، خلیفہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، آؤ چلے۔ بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، آگے آگے بچے، پیچھے پیچھے دونوں قبیلے والے۔ اب جب اصحاب نے، مدینے کے اصحاب نے دیکھا کہ کچھ قضیہ، کچھ مسئلہ، کچھ سوال، آپس میں الجھتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، کیا ہوا بتاتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ بھی ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب جب قضیہ مسجد میں پہنچا، مسجد اصحاب سے بھر گئی، توجہ کریے، مسجد اصحاب سے بھر گئی۔ حضرت عمر آئے، کیوں شور ہے؟ بتایا گیا خلیفۃ المسلمین، یہ دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ کس بات پہ؟ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، پہلے روزہ رسول کی زیارت کو آئے ہیں، اور قبیلے کا پڑاؤ باہر تھا، وہاں ایک خیمے میں ایک عورت کی موجودگی میں، ایک دائی کی موجودگی میں، دو عورتوں کے ہاں دو بچوں نے بیک وقت جنم لیا ہے، اور دائی بھول گئی ہے کہ بچہ، یہ بچہ کس کا ہے اور یہ بچہ کس کا۔ جس طرح ماؤں نے پوچھا تھا نا، ویسے ہی حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ لڑکے ہیں دونوں؟ کہا نہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں مشکل کیا ہے، ایک قبیلے والے لڑکا لے لو، دوسرے قبیلے والے لڑکی لے لو۔ انہوں نے کہا جی لڑکا ہمارا ہے، ہم لڑکی کیوں لیں؟ انہوں نے کہا لڑکا ہمارا ہے، ہم لڑکی کیوں لیں؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو، لڑکا ہو یا لڑکی ہے تو اولاد نا، بیٹیوں کے بھی بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بندہ بیٹیوں کی وجہ سے کہاں تک جا سکتا ہے، بیٹیوں کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب سمجھایا، بتایا کہ بیٹی ہوتی ہے غیرت، اگر تمہاری بیٹی ہے اور اس قبیلے میں کہہ لیے پھر، اب دونوں قبیلے والے کہہ لیں گے نہیں ہم تو بیٹی لیں گے۔ اب مسئلہ اور الجھ گیا، تو جو کریے گا، وہ کہنے لگے بیٹا بھی ہم رکھ لیتے ہیں مگر بیٹی بھی نہیں دیں گے، وہ بھی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا بھی ہم رکھ لیتے ہیں، بیٹی بھی ہمارے پاس رہے گی۔ اب اور جب لڑائی بڑھ گئی تو حضرت عمر نے اپنے بڑے بڑے اصحاب کی شورا کی بندوں کو کہا ان کو سمجھاؤ۔ بڑے بڑے اصحاب سمجھاتے رہے، کسی کو بات سمجھ نہیں آئی۔ جب بات الجھی، شور بڑھا، لڑائی کا خطرہ بڑھ گیا تو خود حضرت عمر کہنے لگے اور لوگوں خاموش ہو جاؤ، یہ کام تمہارے ہمارے بس کا نہیں، اس کو بلاؤ جو نبیوں کا مشکل کشا۔ آؤ اس کے دروازے میں چلتے ہیں جو نبیوں کا مشکل کشا۔ وہ جو مسجد میں ہوتا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتا رہے، وہ فوراً سے کیا، علی باغ میں کام کر رہے تھے، علی خلافت مشکل میں پھنس گئی ہے، اسلام کی کشتی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، آؤ علی ان کی مشکل کشائی کرو۔ ادھر علی چلے، کسی بیچا وہیں پہ چھوڑا، علی چلتے ہوئے مسجد میں آئے، احترام علی میں خلیفہ نے ممبر کو چھوڑ دیا، کہا ابو الحسن آج اسلام مشکل میں ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا یہ دو قبیلے کے لوگ ہیں، آپس میں جنگ و جدل پہ اتر آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہاں ایک وقت میں ایک خیمہ میں دو بچوں نے، دو عورتوں کے ہاں ایک ہی وقت میں ایک دائی کی موجودگی میں جنم لیا ہے، اور دائی بھول گئی ہے، اور اب جنگ کی نوبت ہے، قتل و قتال کی نوبت ہے، اور خدا قسم جب بھی یہ دائیاں بھولتی ہیں تو اپنی نسل بروایا کرتی۔ کہا کہ بھول گئی ہیں، پتہ ہی نہیں
نہیں ہے کہ یہ بچہ کس کا، یہ بچہ کس کا. علی نے بھی وہی سوال کیا جو اس عورت نے کیا تھا، جو حضرت عمر نے کیا تھا. کہا دونوں لڑکے؟ کہا کہ نہیں یا علی، لڑکے ہوتے تو مشکل آسان تھی. ایک لڑکا وہ لے جاتے، ایک لڑکا وہ لے جاتے. ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، مشکل یہ ہے. فرمایا یہ مشکل نہیں، یہ آسانی ہے. یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسانی ہے. کہا آسانی ہے؟ ہم تو اس کو مشکل سمجھ رہے تھے. کہا نہیں، اسی میں آسانی ہے. کہا اس میں کیا آسانی ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. کہا ان بچوں کی مائیں کہاں ہیں؟ بتایا کہ وہ باہر ہے، رحل جہاں اترے تھے، پڑاؤ کیا تھا وہاں ہے. کہا ان کو زنان خانے میں بلاؤ. ان کو زنان خانے میں بلایا گیا. کہا 2 برابر ہم وزن شیشیاں لے کے آؤ. 2 چھوٹی چھوٹی برابر ہم وزن شیشیاں لائے گئے. دونوں قبیلے والوں کو بلایا گیا. ترازو منگا کے ایک شیشی کو ایک پلڑے میں، دوسری کو دوسری پلڑے میں رکھ کے ترازو میں وزن کیا گیا. پوچھا گیا دونوں برابر ہیں؟ کہا جی دونوں برابر ہیں. ایک پہ ایک نشانی لگائی، دوسری پہ دوسری نشانی لگائی. ایک پہ سبز رنگ کا دھاگا باندھا، دوسرے پہ سرخ رنگ کا دھاگا باندھا. کہا ان عورتوں سے کہو ان میں وہ رزق جو اللہ نے ان بچوں کا ان کے سینوں میں اتارا ہے ان میں بھر دیں. سرخ رنگ کے دھاگے والی شیشے میں بھی دودھ بھرا گیا، سبز رنگ کے دھاگے والی شیشے میں بھی دودھ بھرا گیا. وہی دونوں شیشیاں لائی گئیں. علی کے ہاتھ میں میزان و ترازو آیا. ایک شیشی ایک پلڑے میں رکھی، دوسری شیشی دوسرے پلڑے میں رکھی. علی نے اس پلو کو اٹھایا، ترازو کو اٹھایا. ایک پلڑا جھک گیا، ایک پلڑا اٹھ گیا، ایک پلڑا جھک گیا، ایک پلڑا اٹھ گیا. علی نے کہا جھکے ہوئے پلڑے والی شیشی کے دودھ کی مالکن کو بیٹا دے دو، اٹھے ہوئے پلڑے والے دودھ کی مالکن کو بیٹی دے دو. ادھر بیٹا لے کے چلے، ادھر بیٹی لے کے چلے. علی کے قدموں میں آئے. علی تیرا شکریہ، تو نے ہمیں دکھا کے دے دیے. علی تو کہہ دیتا نا بیٹا تمہارا ہے، بیٹی تمہاری ہے، ہمیں آزمائش و امتحان کی ضرورت نہیں. ہم مانتے ہیں تیری زبان لسان اللہ ہے، تیری زبان پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں کسی دیکھنے کی ضرورت نہ تھی. مگر علی تو نے دکھا کے فیصلہ کیا ہے. یا علی تو نے دکھا کے فیصلہ کیا ہے، تو جو کریے گا دکھا کے فیصلہ کیا ہے. بیٹی والے بیٹا لے کے چلے، بیٹی والی بیٹی لے کے چلے. اصحاب مصطفیٰ عمر کی حضرت عمر کی قیادت میں آگے بڑھے. کہ یا علی آپ نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا، کیسے حل کیا؟ کیا رسول خدا بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد یوں مسئلہ الجھے گا، یوں پریشانی بڑھے گی، یوں قبیلے کے لوگ آئیں گے، یوں وہاں پہ لڑائی کی نوبت آئے گی، علی ایسے فیصلہ کر لینا؟ کہا نہیں رسول اللہ نے تو ظاہر نہیں ایسا کچھ کہا. کہا علی پھر آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ کہا میں علی نے قرآن سے فیصلہ کیا. اب تھوڑے اپنے اپنے گھروں میں قرآن دیکھتے رہے، بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کے ورق اڑتے رہے، پلتے رہے. واپس مسجد میں آئے. علی ہم نے پورا قرآن ڈھونڈ لیا، قرآن میں کہیں دودھ کا ذکر نہیں ہے، کہیں شیشیوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں بچوں کی جنم کا ذکر نہیں ہے. علی قرآن میں کہا ہے؟ کہا سنو قرآن میں دودھ اور شیشی نہیں مگر مسئلے کا حل ہے. کہا علی ہم بھی تو قاری قرآن ہے، ہم بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسئلے کا حل کہاں پہ ہے؟ کہا سنو تم قاری قرآن ہو، ہم وارث قرآن. کہا قرآن تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا قرآن میں کوئی وراثت کی آیت ہے؟ کوئی وراثت کی آیت ہے؟ کہا مترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جس طرح کوئی بھی دنیا سے چلا جائے جیسے لڑکوں کا حق ہے ویسے ہی لڑکیوں کا وراثت میں حق ہے، دونوں کا حق ہے مگر اس فرق کے ساتھ ہے لڑکے کے لیے پورا حصہ ہے، عورت کے لیے آدھا حصہ ہے. کہا سنو جس اللہ نے وراثت میں مرد کا پورا حصہ رکھا، عورت کا آدھا حصہ رکھا، اسی اللہ نے جب ماؤں کے سینوں میں بچوں کا رزق اتارا تو جس بچے کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، بچے کے لیے جب اتارا تو اس کا دودھ وزنی رکھا، اور جب بچی کے لیے اتارا تو اس کا دودھ اس سے آدھے وزن والا رکھ دیا. اصحاب نے عرض کی یا علی ہم قرآن سے مسئلہ ڈھونڈتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. کہا اس لیے کہ ہم جب قرآن کے سامنے آتے ہیں تو ناطق کے سامنے سامت خود نطق کرنے لگتا ہے.
صلوات کہا دیو محمد و آل محمد۔ بس میرے بھائی، قرآن اور اہل بیت اس لیے ہیں کہ انسان ان سے متمسک رہے، ان سے جڑ کے رہے۔ اچھا، جڑنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ مثلا ہم نے قرآن سے جڑ کے رہنا ہے، تو اس جڑنے کے لیے کیا قرآن ہم اپنی جیب میں رکھیں تو ہم جڑے رہیں گے؟ اپنی انگوٹھی میں چھوٹا سا قرآن بنوا کے رکھ لیں، قرآن سے جڑے رہیں گے؟ اپنے موبائل میں قرآن انسٹال کروا لیں، قرآن سے جڑے رہیں گے؟ گھر سے نکلتے ہوئے قرآن کا بوسہ دے کے قرآن کے سائے میں نکلیں، ہم قرآن سے جڑے رہیں گے؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن کو چوم کے گھر میں داخل ہو، ہم قرآن سے جڑے رہیں گے؟ یہ قرآن سے متمسک رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ آتی نہیں؟ کوئی سمجھ آتی نہیں بھی گل دی؟ کچھ سمجھائے نا تھوڑا سا، جو سمجھدار دوست بیٹھے ہیں۔ اگر انسان نے قرآن سے متمسک ہونا ہو تو اس کا پہلا زینہ کیا ہے؟ بولو، پہلا زینہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ مہربانی بیٹا، تو میری مشکل آسان کر دی، تو میرا مشکل کشا بن گیا۔ باقی سارے تو میرے الوین دیں پتہ نہیں میرے کھان لگے۔ اچھا، وہ پڑھتے نہیں ہونے، نہیں پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، لیکن جواب دے لگے شرماندے نہیں۔ سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ تم نے ہاتھ اٹھا کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو روزانہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہو؟ پھر کتنا تمسک ہے قرآن سے، کتنا جڑے ہوئے قرآن سے؟ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے شیعہ سنی بھائیوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ جملہ کہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ہم وزن ہیں۔ قرآن اور اہل بیت، بولو یار، قرآن اور اہل بیت، نعروں والی مجلس آج نہیں ہے، کل سنوں گا نعرے آپ کو، آج ہی سن لو۔ قرآن اور اہل بیت، بولو، قرآن اور اہل بیت، یعنی جتنی عزت قرآن کی ہے اتنی عزت، جتنا مقام قرآن کا ہے اتنا مقام، جتنی عصمت قرآن کی ہے اتنی طہارت، جتنی پاکیزگی قرآن کی ہے اتنی نجابت، یعنی جو منزل قرآن کی ہے وہی منزل۔ اگر مجھے خبر ہو کہ میرے گھر میں امام مہدی آئے ہیں تو میری حالت کیا ہوگی؟ میرا امام کسی کمرے میں بیٹھا ہو اور میں پورے گھر میں چکر لگاتا رہوں، وہاں سوتا رہوں، آتا رہوں، کھاتا رہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مجھے خبر ہونا کہ میرا مولا مہدی فلاں منزل پہ آ گیا ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے مولا مہدی کے قدموں میں پہنچوں گا۔ تم لوگوں نے یہ کروڑوں روپیہ لگایا ہے اس ذریعے پہ، شفیع پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کی قبر مطہر سے مماثلت رکھتی ہے۔ تم نے اپنا سرمایہ اس پہ خرچ کیا ہے، یہاں زیارت کے لیے آتے ہو، حاجتیں لے کے آتے ہو، پریشانیاں لے کے آتے ہو۔ خدا کی قسم جتنا وزن حسین کا ہے اتنا وزن قرآن کا ہے۔ قرآن تیرے گھر میں پڑا ہے اور تو اپنے قرآن کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتا، اور الاجل کہتا ہے، امام مہدی کہتے ہیں تو مجھے پکارتا ہے مگر جس طرح قرآن کی عزت نہیں کرتا تو میری عزت کیا کرے گا؟ تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ بے شک بھی صاحب نے کہا ہے میرا بھائی، جب تک ہم قاری قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن سے متمسک، پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے سن سال نہیں ہوتے، جس سن میں بھی تمہاری متوجہ ہو جائے قرآن پڑھنا سیکھو، سیکھ لو، پھر سمجھو کہ خدا کیا رہا ہے۔ ایک آیت روز پڑھو، وہ آیت کا مفہوم سمجھو، کافی ہے۔ تمسک کا ایک زینہ تو عبور ہو رہا ہے نا۔ مجھے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ تیرا میرا مولا فرماتے ہیں جب میں علی چاہوں تو جو ہے دوستوں کی جو شیعہ علی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے میرو،
اب چونکہ جو شیعہ علی ہے نا، تو نے ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دیا تو شیعہ علی ہے، تو وہ علی کی مان تو شیعہ ہے۔ تیرے میرا مولا فرماتے ہیں کہ جب میں علی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں علی چاہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، علی فرما رہے ہیں کہ میں علی چاہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ارے تو نے علی کو کیا سمجھا ہے؟ علی وہ ذات ہے کہ جو واحد ذات ہے، کہ جو اس منزلہ معراج ولایت معرفت علم پر ہے جہاں کوئی اور نہیں ہے۔ میرا علی قلب مصطفیٰ کے بالکل قریب ہے، دل مصطفیٰ کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اللہ نے کہا ہے، میرے محمد نے بتایا ہے۔ کب؟ جب مصطفیٰ کو عرش کی بلندیوں میں بلند کیا گیا، معراج کی بلندیوں میں میرے محمد بلند ہوئے، میرے مصطفیٰ عرش کی بلندیوں میں بلند ہوئے۔ پہلے آسماں کو پاؤں کے نیچے دیا، دوسرے آسماں، ساتویں آسماں، عرش اولا تک میرا محمد پہنچے۔ جب عرش اولا پہ حجاب قدرت کے قریب ہوئے، میرے محمد نے ارادہ کیا کہ اپنے پائے ادھر سے نلین مقدس کو اتار دوں۔ آواز توحید نا، میرا محمد وہ موسیٰ تھا جس کو حکم تھا کہ تو جوتے اتار کے وادی قدوس میں طور پہ آ، وہ موسیٰ تھا۔ میرا محمد تو حبیب ہے، تو جوتے سمیت آ، تیری جوتوں کا بوسہ لینا میں اللہ کے عرش کی معراج ہے۔ اب میرا محمد جو قریب ہوئے حجاب قدرت کے، حجاب قدرت سے آواز آئی، تو جو کریے گا آج بھی جو حاجی واپس آئیں گے نا یا آئے ہیں، ان سے پوچھئے گا، جو لوگ عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، ان سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے، ضرور پوچھئے گا۔ یہ میری آپ کی درخواست ہے کہ خدا کے گھر کی بڑی ہیبت ہے، خانہ کعبہ کی بڑی ہیبت ہے۔ جو کعبے میں داخل ہوتا ہے نا، ہر میں جو ہی اس کی نگاہ کعبہ میں پڑتی ہے وہ خدا کے خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ اگر انسان کا دل زندہ ہو، خدا کے گھر کی ہیبت وجود پہ طاری ہوتی ہے۔ تو یہ کعبہ جو پتھروں سے بنا ہوا ہے اور وہاں عرش معلّہ اور حجاب قدرت، وہاں ہیبت خدا کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں پردہ قدرت سے صدا آتی ہے، یا حبیبی ادنو علیہ۔ خدا قسم کیا عظمت ہے میرے محمد کی۔ اللہ نے جب موسیٰ کو مخاطب کرنا کہا نا، کہا یا موسیٰ اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، اپنے جوتے اتار دے۔ مخاطب کیا، کہا یا موسیٰ۔ مگر جب میرے محمد کو عرش اولا پہ بلایا اور پردے سے بولا تو کہا یا حبیبی ادنو علیہ، اے میرے حبیب، میرے ممبر کے، میرے پردے کے قریب آ، حجاب قدرت کے قریب آ۔ اب جب آواز میں چاشنی محبت میرے محمد نے دیکھی تو ہیبت خدا کا جلوہ دل میں گھر کر رہا تھا۔ ادھر محبت خدا نے دل میں ایسی پنپ دی کہ اب آواز کی طرف میرا مصطفیٰ متوجہ ہوئے۔ اب دوبارہ آواز آئی، یا حبیب ادنو علیہ، میرا حبیب ممبر کے، میرا حبیب پردے کے اور قریب ہو، حجاب قدرت کے اور قریب ہو۔ مصطفیٰ اور منزل معراج پہ بلند ہوئے۔ توجہ کریے گا، ادھر پھر تیسری مرتبہ جو صدا آئی نا، اب صدا جو آئی تو اب محمد کے دل میں خیال نے آنا چاہا، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ لہجہ جانا پہچانا ہے، یہ حفظ مراتب جانے پہچانے ہیں، یہ بولنے کا انداز تو جانا پہچانا ہے، یہ بات کرنے کا سلیقہ تو جانا پہچانا ہے، شیعہ سنی منابع میں روایت کو موجود ہے۔ خدا کی قسم ادھر دل میں خیال نے آنا چاہا، ادھر پردہ حجاب قدرت سے توحید بولی، نا میرا محمد یہ وہ نہیں، یہ ہم بول رہے ہیں، یہ میں بول رہا ہوں، وہ تو زمین پہ لیٹ کے تیری اور میری گفتگو کو سن رہا ہے، یہ میں اللہ بول رہا ہوں۔ ادھر دل میں خیال آیا، لہجہ تو علی کا ہے، لہجہ تو علی کا ہے، لہجہ تو علی کا ہے۔ آواز ہے مصطفیٰ میں، اللہ نے کائنات امدان کے ذرے ذرے پہ نگاہ کی، ہر مخلوق کے لہجے کو پرکھا،
قرآن کی معرفت نہیں تھی، جبھی قرآن کے وارثوں کو مدینے میں رہنے نہیں دیا۔ ولید نے پیغام بھیجا، حسین دربار آ۔ حسین نے جواب دیا، اس سے کہو ہم نماز پڑھ کے آئیں گے۔ حسین بیت الشرف آئے، نماز پڑھی۔ 40 افراد حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سارے بنی ہاشم میں سے تھے۔ عقیل کے 16 بیٹے، علی کے 14 بیٹے، جعفر طیار کے 4 بیٹے، ابو طالب کی پوری اولاد، اولادوں کی اولاد حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی، عباس، جی مولا سب کو خبر کرو ہم دربار جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے حسین اس شام سے چلا ہے مدینے میں۔ آگے آگے حسین تھے، دائیں سید سجاد تھے، بائیں علی اکبر تھے۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوا حسین کہ جیسے دائیں علی کا سراپا تھا، بائیں مصطفیٰ کا سراپا تھا، درمیان میں وجود حسین تھا۔ حسین کے پیچھے عباس، عباس کے پہلو میں مسلم ابن عقیل، عقیل کے باقی بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد ابن جعفر طیار، عون ابن جعفر طیار۔ اس شام سے چلے بیت الشرف کے بعد جب جمع ہو گئے نا، چلنے سے پہلے ثانی زہرا نے صدقہ اتارا، بھائی کو الوداع کیا اور کہا حسین جلدی پلٹ کے آنا، جب تک تو نہیں آئے گا میں یہیں کھڑی رہوں گی، میں دروازے پہ تیری منتظر ہوں۔ چلے حسین، دارالامارہ کے باہر آئے، رکے حسین، مڑ کے ساتھیوں کو دیکھا، میرے ساتھیوں تم یہیں رکو، جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں آواز دوں گا۔ حسین نے قدم اٹھایا، حسین کے قدموں پہ قدموں کے چاپ کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا عباس سائے حسین بن کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ عباس ہم نے کہا تھا رکو، مولا آپ نے سب کو کہا تھا، مجھے تو میرے بابا نے وصیت کی تھی کبھی حسین کو غریب نہ ہونے دینا، حسین کو تنہا نہ ہونے دینا۔ نہیں عباس تم بھی رکو، تعمیل ہوگی مولا۔ روایت کہتی ہے حسین آئے، اعلان کیا مثل لا یبایع مثلو، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، وہ شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، حرمت خدا سے کھیلتا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس کے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر حسین پلٹا، ادھر نجس ماں کے نجس بیٹے مروان نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ولید کو اشارہ کیا۔ حسین نے اس کے اشارے کو دیکھا اور کہا عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے جو حسین پہ ہاتھ اٹھائے؟ ابھی لفظ عباس زبان پہ آیا تھا کہ دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس کے قدم آئے، تلوار کو بے نیام کیا، آواز آئی مولا بتا ان میں کس نے جسارت کی ہے؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس مجھے دیکھ میں حسین، تلوار کو میان میں رکھ کے کہا جیسے تیری مرضی زہرا کا لال۔ گھر پلٹے، عباس نگارے کوچ بجا، آج ہم مدینہ چھوڑ جائیں گے، کل ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے بڑے بڑے اصحاب کی اولادیں حسین کو روکنے آئے، حسین نہ جا۔ حسین نے ہر ایک کو اس کے معرفت کے مطابق جواب دیا۔ محمد حنفیہ روکنے آئے تو کہا انما خرجت لاصلاح امت جدی،
محمد حنفیہ تو دیکھتا نہیں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہو گیا ہے، میرے نانا کی سنت مر گئی ہے، میرے بابا کی سیرت دفن ہو گئی ہے، میں حسین چل رہا ہوں تاکہ نانا کی سنت کو زندہ کروں، بابا کی سیرت کا احیاء کروں۔ جب سب رکنے آئے نا اور حسین نہیں رکا، روایت کہتی ہے مدینے کی صحابیات رسول جمع ہو کے آئی ہیں جناب ام سلمہ کے پاس، اور آگے کہنے لگی اے ام المومنین، ہر کوئی حسین کے احترام میں اٹھتا ہے مگر تو واحد بی بی ہے جس کے احترام میں حسین اٹھتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔ صحابیات آئیں، بی بی ام سلمہ تم مومنوں کی ماں ہے، حسین تیرا احترام کرتا ہے، بی بی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین کے بعد یہ مدینہ اداس ہو جائے گا۔ جب حسین گلیوں میں چلتا ہے نا ہمیں رسول کی خوشبو در و دیوار سے آتی ہے، ہم جب رسول کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں نا حسین کے خوبصورت بیٹے کو دیکھ لیتے ہیں، جب ہم علی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں حسین کے سجاد کو دیکھ لیتے ہیں۔ بی بی حسین کو کہنا مدینہ نہ چھوڑ، روایت کہتی چلتی ہوں جناب ام سلمہ وہاں آئی جہاں حسین مسند پہ تشریف فرما تھے۔ جب بی بی گھر میں داخل ہوئی نا حسین وہ لسٹ دیکھ رہے تھے جو ابھی عباس کو حسین لکھوا چکے تھے، عباس حسین کے پہلو میں کھڑے تھے، حسین لسٹ پہ متوجہ تھے، اس جدول کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ نگاہ عباس کی زبان پہ آیا بسم اللہ اہلاً و سہلاً۔ جب یہ جملہ حسین نے سنا نگاہ اٹھا کے دیکھا، حسین نے اس سند کو عباس کے ہاتھ میں دیا، خود مسند کو چھوڑ کے حسین آگے بڑھے، جناب ام سلمہ کی طرف بڑھ کے حسین فرمانے لگے اماں مجھے بلایا ہو، خود کیوں زحمت کی؟ آواز آئی حسین میں سوالی بن کے آئی ہوں، میں مانگنے آئی ہوں، اماں تو حکم کر، تو میری نانی ہے۔ کہا حسین وہ رشتہ ہے مگر تو زمانے کا امام ہے، میں تیری ماموم ہوں، میں تیری مامومہ ہوں، اماں حکم کر۔ نہیں حسین درخواست ہے، اماں فرما حسین میں نے چھوڑا سنا ہے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہاں اماں تو نے سچ سنا ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے نہ جا رہا، اماں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، امت نے مجبور کر دیا ہے کہ میں نانے کا شہر چھوڑ دوں۔ حسین تو اس مدینے میں رہ، یہ سارے لوگ تیرا حیا کرتے ہیں کہ اماں جب مشکل آئے گی میں غریب ہو جاؤں گا،
میں نہیں چاہتا کل کو تاریخ میں لکھا جائے حسین نانے کے شہر میں غریب ہو کے مارا گیا۔ حسین نے ضرور جانا ہے۔ ہاں اماں میں مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ اماں ان اللہ یرا انی قتیلا، اماں اللہ چاہتا ہے حسین راہ خدا میں پیاسا مارا جائے، حسین پیاسا ذبح ہو جائے۔ اماں اللہ کا دین نہیں بچتا اگر میں قتل نہ ہوں۔ اچھا حسین ضرور جانا ہے؟ ہاں اماں مجھے جانا ہے۔ کہا حسین جانا ہے تو بے شک جا، مگر حسین کربلا کی طرف نہ جا۔ اماں کیوں نہ جاؤں؟ کہا حسین کربلا کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، وہ بڑی سخت زمین ہے، وہاں سے جو نبی گزرا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، اور تیرے نانا نے بتایا تو کربلا جائے گا تو پیاسا مارا جائے گا۔ اماں یہ تو تقدیر خدا میں لکھا ہے، میں نے راہ خدا میں ذبح ہونا ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ اچھا حسین جاتا ہے تو بے شک جا، مگر حسین زہرا جائیوں کو ساتھ لے کے نہ جا، رسول کی بیٹیوں کو ساتھ لے کے نہ جا، زینب و کلثوم کو ساتھ لے کے نہ جا۔ اماں میری مجبوری ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ حسین کیوں لے کے جاتا ہے؟ اماں ان اللہ یرا انہن سوایا، اماں جب تک زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آئیں اللہ کا دین آزاد نہیں ہوتا۔ اچھا حسین اگر زینب و کلثوم کو جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جا۔ اماں تو ضعیفہ ہے، تو سفر کیسے کرے گی؟ حسین میں سفر کروں گی، تیرے سہارے کروں گی، اماں تجھے لے کے نہیں جا سکتا۔ اماں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہ حسین میں امت کی منت کروں گی، مسلمانوں حیا کرو، یہ رسول کا امامہ ہے، یہ رسول کی ابا ہے، تو میں اس کا واسطہ یہ رسول کا بیٹا ہے۔ اماں ان کے شکموں میں حرام بھرا ہوگا، اماں ان پہ تیری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ بس عزادارو توجہ کرنا، مصائب کی تو جملے سنو، اگر آنسو نہ آئے ساتھ جھکا کے گناہوں کا استغفار کرنا۔ آج 3 محرم کی رات ہے، 2 محرم کا دن گزر چکا ہے، حسین کربلا میں آ چکا ہے، زہرا تمہاری مہمان ہے، عزادارو حسین کی ماں منتظر ہے، کس کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور میں اپنے رومال میں لے کے حسین کے زخموں کا مرہم بنا سکوں۔ یہ کوئی خوش نصیب ہوگا نا، ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قریبی ہے اس گھر کی کہ فرمایا من بکا او اب کا او تبا کا واجہ بتالے ہم الجنہ، جو روئے رولائے رونے والی حتیٰ کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ عزادارو اگر رو نہیں سکتے نا، رونے والی شکل بنا لو، عزادارو ہائے کہہ دو، تمہارا اس مسائل میں حصہ ہو جائے گا۔ بس جملہ سننا تو اماں تجھے نہیں جانا، اماں ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوں گے، تیری نصیحت ان پہ اثر نہیں کرے گی۔ جب مجھ جیسے امام کی نصیحت اثر نہیں کرے گی تو اماں تیری نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ کہا حسین مجھے پھر بھی جانا ہے۔ اماں کیوں کر رہی ہے اصرار، کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا حسین میں دیکھنا چاہتی ہوں تو اکبر کے سینے سے مرچی کیسے کھینچتا ہے۔ حسین مجھے تیرے نانا نے بتایا تھا تو محمد کی امت کا ابراہیم ہے، تیرا علی اکبر اسماعیل ہے، میں دیکھوں تو صحیح اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کیسے پیش ہو رہی ہے۔ بس عزادارو یہی انتظار تھا، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہے۔ ایک جملہ مسائل کا سنو، ذہن کو سمیٹ دو، عزادارو سننا، جملہ دیکھنا میری طرف، عزادارو مسائل بھی ادھر نہ لکھا کرو۔ عمران بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بسم اللہ مولا کا ذاکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس عزادارو توجہ میری طرف رکھنا، یہ تو عشق کی بات ہے نا، جن کی تار حسین سے جڑی ہے ان کی توجہ تو نہیں ہٹتی، مگر ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دل کی تار کربلا سے ملی ہو۔ اسی کے دل کی تار کربلا سے ملتی ہے جس کے خمیر میں حسین کے خون کی بوند موجود ہوتی ہے۔ عزادارو سننا جملہ، نانی تجھے لے کے نہیں جا سکتا، لوگ کہیں گے، تاریخ میں لکھا جائے گا، بات کو لوگ حجت بنا لیں گے، کیا ہوا کہ زبیر کا بیٹا فلاں کو لے گیا تھا، حسین بھی تو فلاں کو لے گیا تھا نا، اماں میں تجھے لے کے نہیں جا سکتا۔ کہ حسین پھر میں کیسے دیکھوں کہ اکبر کے سینے سے تو بچی کیسے نکالتا ہے؟
حسین میں کیسے دیکھوں تو قاسم کے ٹکڑے کیسے چنتا ہے، حسین میں کیسے دیکھوں تو عباس کے بازو کیسے اٹھاتا ہے، حسین میں کیسے دیکھوں کہ تو زین ذوالجناح سے کیسے زمین پہ آتا ہے۔ کہ اماں میں امام ہوں تجھے وقت سے پہلے دکھا دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں حسین نے ہاتھ بلند کیا، بی بی ام سلمہ نے دیکھنا شروع کیا، بی بی فرماتی ہے حسین کوئی ہے جو اکبر کے سینے میں برچھی مار رہا ہے۔ ہائے تو کہہ سکتے ہو نا، اکبر کی بات ہو اور ہائے زبان پہ نہ آئے، وہ حیدری حسینی سنی بھی نہیں، حسینی شیعہ بھی نہیں، جو اکبر کی مسائل پہ ہائے نہ کہے۔ میں دیکھتی ہوں حسین اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹ چکی ہے، حسین تو اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، حسین تو قاسم کے ٹکڑے چن رہا ہے۔ حسین وہ دیکھ عباس کا بازو کٹ گیا، وہ دیکھ عباس کے سر میں گرز لگ گیا۔ عزاداروں پھر روایت کہتی ہے ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ میری مخدومہ ام المومنین ام سلمہ اٹھی، حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نیچے کیا، حسین ہاتھ نیچے کر، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کیا دیکھا؟ کہ حسین تو سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہے، کوئی شکی تیرے سینے پہ بیٹھا ہے، فقط سینے پہ نہیں بیٹھا، حسین تیری داڑھی میں ہاتھ ڈال کے وہ جسارت کر رہا ہے۔ میں کہا کرتا بی بی ام سلمہ آپ اجازت امامت میں یہ منظر نہ دیکھ سکی، ہائے حسین کی سکینہ جو 4 قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ شمر حسین کے سینے پہ ہے، داڑھی حسین میں ہاتھ ہے اور حسین کے منہ پہ جسارت کر رہا ہے، اور بی بی ہاتھ جوڑ کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میرا تین دل کا پیاسا بابا۔ اس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ خاکے کربلا پہ گری سکینہ۔ اب کچھ بن نہیں پڑا نا، دوڑی فرات کی طرف، آوازی چچا غازی آ دیکھ ہم غریب ہو گئے، چچا میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہا، چچا میرا سجاد بیمار ہے، میری پھوپھی پردہ دار ہے، چچا غازی ہمارا کوئی نہیں رہا۔ اللہ